क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कि हमें लिमिट ऑफ 5n² + 7n - 8 को फाइंड आउट करना है जबकि n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो इक्वल्स टू, अभी हम लिमिट को इस n के साथ लिखेंगे तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ n², 5 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, फिर +7 लिमिट ऑफ n जबकि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 8। तो यहाँ पर हम सिर्फ n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे क्योंकि x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट तो इक्वल्स टू 5, यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी होल स्क्वायर आ जाएगा, +7 इंटू यहाँ पर भी n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कोई n मौजूद नहीं है तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं होगा, तो सिर्फ 8 वैसे ही आ जाएगा। तो 5 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, +7 इंटू इन्फिनिटी माइनस 8। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 8 हमारे पास इन्फिनिटी ही आ जाएगा। यही हमारे पास लिमिट ऑफ ये सीक्वेंस है जो कि इन्फिनिटी है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस does not exist। अभी हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 हमारे पास लिमिट इज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 5n² + 3n - 1 डिवाइडेड बाय 2n² - n + 5। तो अगर हम यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ पर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो यानी कि इसका जवाब हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन हम इसको एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अभी हम ऊपर से n⁻² को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 5 बच जाएगा। यहाँ पर 3n है तो 3/n आ जाएगा, -1/n² डिवाइडेड बाय, अभी हम नीचे से भी n⁻² को कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/n आ जाएगा, यहाँ पर +5/n² आ जाएगा। यानी कि हम अगर n⁻² को 5 के साथ आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5n², n² को अगर हम 3/n के साथ मल्टीप्लाई करें तो n और एक n कट हो जाएगा, सिर्फ 3n बच जाएगा। और अगर हम n⁻² को -1/n² के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दो को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 5 + 3/n - 1/n² डिवाइडेड बाय 2 - 1/n + 5/n²। अभी हम लिमिट को सभी के साथ अलग अलग लिखेंगे। तो 5 के पास n मौजूद नहीं है तो हम लिमिट को 5 के पास नहीं लिखेंगे। तो 5 प्लस यहाँ पर लिमिट ऑफ 3/n एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिर माइनस लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n² डिवाइडेड बाय, अभी लिमिट इन सभी के साथ भी आ जाएगा तो 2 ऐसे ही, माइनस लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n माइनस लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 5/n²। तो अभी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट
تو ہمارے پاس یہ 5 ویسے ہی مائنس یہاں پر n کی جگہ انفینیٹی آ جائے گا تو 3/انفینیٹی مائنس یہاں پر بھی n کی جگہ انفینیٹی آ جائے گا تو انفینیٹی اسکوئر ڈیوائیڈیڈ بائی یہاں پر 2 مائنس 1/n ہے تو 1/n کی جگہ ہم انفینیٹی پٹ کریں گے مائنس 5/n اسکوئر تو 5/انفینیٹی اسکوئر ایکولس ٹو 5 مائنس 3/انفینیٹی کوئی بھی ڈیجٹ جسے 3/انفینیٹی ہو تو اس کا آنسر ہمیشہ 0 کے برابر آ جائے گا یا اگر 1/انفینیٹی ہو تو اس کا آنسر بھی 0 آ جائے گا تو ابھی اس کی جگہ ہم -0 اور یہاں پر اس کی جگہ بھی ہم -0 لکھ سکتے ہیں ڈیوائیڈیڈ بائی یہاں پر 2 مائنس 1/انفینیٹی 0 مائنس 5/انفینیٹی یہ بھی 0 آ جائے گا یہاں پر 5n اسکوئر کے پاس پلس ہے تو یہ پلس 0 ایکولس ٹو 5 - 0 - 0 5 آ جائے گا اور 2 - 0 + 0 بھی 2 آ جائے گا تو یہ چیز ہمارے پاس لمٹ آف یہ سیکوینس ہے کویسچن نمبر 2 پارٹ 3 جس میں ہمارے پاس لمٹ آف n اسکوئر + 3 ڈیوائڈیڈ بائی n + 7 ایز n اپروچز ٹو انفینیٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اگر ہم یہاں پر ڈائریکٹ n کی جگہ انفینیٹی پٹ کرے تو اس کا آنسر ہمارے پاس انفینیٹی ڈیوائڈ بائی انفینیٹی ہی آ جائے گا تو اس لیے ہم سب سے پہلے اوپر سے n اسکوئر کو کامن لیں گے یہاں سے n اسکوئر کو ہم نے ایک کامن لی یہاں پر اس کی جگہ 1 اور 3 کے پاس ڈیوائیڈیڈ بائی n اسکوئر آ جائے گا ڈیوائیڈیڈ بائی یہاں سے ہم n کو کامن لیں گے یہاں پر 1 + 7 ڈیوائیڈیڈ بائی n آ جائے گا یعنی کہ ہم اگر n اسکوئر کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو n اسکوئر اور اگر ہم n اسکوئر کو 3/n اسکوئر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو n اسکوئر اور n اسکوئر آپس میں کینسل ہو کر صرف 3 بچ جائے گا یہاں پر بھی اگر ہم n کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں n کو 7 ڈیوائیڈیڈ بائی n کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو n اور n کینسل ہو جائے گا اور صرف 7 بچ جائے گا یہاں پر سے ہم اس n کو اور اس n کو کینسل کر سکتے ہیں چونکہ اوپر n⁻2 تھا تو n⁻1 بچ جائے گا تو لمٹ آف n اپروچز ٹو انفینیٹی آف n 1 + 3/n اسکوئر ڈیوائیڈیڈ بائی 1 + 7/n ابھی ہم لمٹ کو اپلائی کریں گے اپلائنگ لمٹ تو ہمارے پاس جہاں پر بھی n ہو n کی جگہ انفینیٹی آ جائے گا تو انفینیٹی 1 + 3/انفینیٹی اسکوئر ڈیوائیڈیڈ بائی 1 + 7/انفینیٹی ایکولس ٹو انفینیٹی انٹو 1 + 3/انفینیٹی ہمارے پاس 0 آ جائے گا یہاں پر بھی 1 + 7/انفینیٹی 0 آ جائے گا تو انفینیٹی انٹو 1 + 0 1 آ جائے گا ڈیوائیڈیڈ بائی 1 + 0 1 تو انفینیٹی انٹو 1 ڈیوائیڈیڈ بائی 1 ہمارے پاس انفینیٹی ہی آ جائے گا یہی ہمارے پاس لمٹ آف n اسکوئر + 3 ڈیوائیڈیڈ بائی n + 7 ایز n اپروچز ٹو انفینیٹی ہے آنسر ابھی کویسچن نمبر 2 کے پارٹ 4 کو سولو کریں گے جس میں ہمارے پاس لمٹ ایز n اپروچز ٹو انفینیٹی آف 8n اسکوئر - 3n - 2 ہے تو ابھی ہم لمٹ کو سبھی کے ساتھ الگ الگ لکھیں گے تو 8 لمٹ آف n اسکوئر ایز n اپروچز ٹو انفینیٹی -3 لمٹ آف n ایز n اپروچز ٹو انفینیٹی مائنس لمٹ آف ایز n اپروچز ٹو انفینیٹی آف 2 تو ابھی ہم یہاں پر لمٹ کو اپلائی کریں گے اپلائنگ لمٹ ابھی ہم n کی جگہ انفینیٹی پٹ کریں گے تو 8 انٹو انفینیٹی اسکوئر -3 انٹو n کی جگہ انفینیٹی
یہاں پر کوئی n موجود نہیں تو 2 ویسے ہی آ جائے گا. تو انفینیٹی اسکوئر انٹو 8 ہمارے پاس انفینیٹی ہی آ جائے گا، اور 3 انٹو انفینیٹی انفینیٹی آ جائے گا، -2 انفینیٹی مائنس انفینیٹی -2 ہمارے پاس انفینیٹی ہی آ جائے گا. یہی ہمارے پاس آنسر ہے.